بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے ہمارے اوپر فرض کیے تو مقصد یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ چونکہ وہ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس دوران میرے بندے جو ہے یہ ایک مہینہ ان کو جو گفٹ کے طور پہ دے رہا ہوں خصوصی طور پہ، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ بندے میرے نیک بن جائیں، میرے قریب ہو جائیں۔ جی کون سا بادشاہ ہے جو چاہتا ہے کہ یہ سارے لوگ میرے قریب ہو جائیں اور میں ان کو اتنا نوازتا جاؤں؟ قریب کرنے کے لیے تو سب تیار ہوتے ہیں، نوازنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ سب غلام بن کے ہماری خدمت میں لگے رہیں۔ رب ایسا نہیں چاہتا، رب چاہتا ہے کہ تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نوازتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ تم میری اطاعت کرو، میں تمہیں نوازتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ جتنی مرضی غلامی کریں، ایک بار، دو بار، تین بار مانگیں گے ناراض ہوں گے نا، وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس مہینے میں اس نے پھر خصوصی طور پہ چونکہ فرمایا ہے کہ بندے میرے نیک بن جائیں، تو اس نے نیکیوں کا سلسلہ بھی خصوصی بڑھا دیا ہے، تاکہ میرے بندے اگر پورا سال نیک نہیں بن سکے تو ایک مہینے میں نیک بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری کی روایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں رمضان کے روزے اس لیے رکھے کہ اللہ اسے ثواب عطا فرمائے، تو ثواب پھر رب کیسا عطا فرمائے گا؟ ثواب کی نیت سے روزے رکھے نا، رب کو راضی کرنے کی نیت سے روزے رکھے تو ثواب کیسا ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثواب ایسا ملے گا کہ اللہ اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ روزہ اس لیے رکھیں کہ ثواب ملے، رب ثواب دینے سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ثواب اتنا دے گا کہ گزشتہ زندگی وہ جو داغدار تھی نا، ہر جگہ کالے کالے سیاہ سیاہ داغ لگے تھے، سارے دھو کے صاف کر دے گا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے، دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے، دوسرا لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے سارا دل ہی اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کا مومن بندہ اگر رمضان میں روزے رکھے نا تو حضور نے فرمایا گزشتہ گناہ بخش دے گا۔ تو پتہ چلا وہ جو دل کی اوپر سیاہی چھائی ہوئی تھی نا، ان روزوں کی برکتوں سے اللہ وہ دھو کے صاف چمکتا ہوا دل بنا دے گا۔ سبحان اللہ ہے جی، صاف دل بنا دے گا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، اور ساتھ مثال دے کے سمجھایا کجنۃ احدکم من القتال، جس طرح جنگ میں تم کوئی ڈھال استعمال کرتے ہو نا، وہ تمہیں تلوار کی وار سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کی جب اتنی فضیلت ہے تو پھر پتہ ہے رمضان المبارک میں چونکہ اللہ کے دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہی نیکیاں کرنے میں مصروف ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، معاشرے میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، حرکتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ دونوں کو اعلان فرما کے کچھ ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے صفدت الشیاطین، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب الجنۃ منہا، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اسے بند نہیں کیا جاتا، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، کھولا نہیں جاتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ وہ اعلان سماعت فرمائیے جی، کیا اعلان ہوتا ہے؟ فرمایا یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ۔ سبحان اللہ۔ نیکی کے طلبگار، اصل موسم تو اب آیا نا، جیسے تجار حضرات ہوتے ہیں نا تو کوئی بڑا دن ہوتا ہے، عید وغیرہ کا دن ہوتا ہے، زیادہ گیمی کا، تو اس وقت ان کی تجارت کا وہ دن ہوتا ہے۔ تو رب نے فرمایا تو نیکیاں کرتا تھا گزشتہ 11 مہینے، تو کیا مزہ تجھے آیا ہوگا، اب رمضان میں نیکیاں کر تو مزے ہی مزے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں نیکیاں کر، نیکی جو کرنے والا ہے، تو فرمایا یا باغی الخیر اقبل، نیکیاں کرنے والے آ جا، آگے بڑھ۔ اور پھر فرمایا وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصِرْ، اور اے گناہ گار، اے گناہوں کے طلبگار اب بس کر دے۔ مطلب نیکی تو نے کرنی نہیں، وہ تو تیری فطرت میں نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا کر
کہ رمضان میں گناہ چھوڑ دے پھر بھی بخش دیں گے. سبحان اللہ, گناہ ہی چھوڑ دیں. اتنا تو کر اللہ کے بندے. روزہ نہ رکھنا بھی گناہ ہے, تو گناہ تبھی چھوٹے گا جب روزہ رکھے گا. نماز پڑھے گا تبھی گناہ چھوٹے گا, نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے. نماز پڑھے گا تو تبھی گناہ نہیں ہوگا. اللہ کے فرائض ادا نہ کرنا گناہ ہے, تو رب نے اس کو زیادہ حکم نہیں دیا کہ مزید نیکیاں کما, اس سے صرف اتنا ہی فرمایا خدا کے بندے اتنا کر, گناہ چھوڑ دے بس. زیادہ نہیں کر سکتا نا, نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتا, تہجد نہیں پڑھ سکتا, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, کم از کم اتنا تو کر کے گناہ چھوڑ دے. بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. کیوں؟ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ, ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا فرماتا ہے, حتیٰ کہ 700 گنا تک عطا فرماتا ہے. بریک 700 گنا پہ بھی نہیں لگی کہ آپ نے ایک نیکی کی تو رب نے 700 گنا آپ کو ثواب دیا. آپ نے اتنی اچھی خلوص نیت کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی تو رب نے 700 گنا اجر عطا فرمایا. تو اب کہیں گے اس سے آگے تو ثواب ملتا ہی نہیں. نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ما شاء اللہ, رب کے ہاں ثواب کی مقدار کوئی کمی نہیں ہے, 700 سے آگے بھی جتنا چاہے آپ کو دے دے گا. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ لینے والا انسان لینے والا تو بنے, دینے والے کے کارخانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس نے کوئی بورڈ نہیں لگایا کہ یہاں پہ ملازمت نہیں ملے گی, نوکری بند ہے, یہاں کوئی نہیں آ سکتا, بند ہے, کوئی بورڈ نہیں لگا. نیکیوں کی کمی بھی نہیں, 700 سے اوپر بھی دے گا. یقول اللہ تعالی, روزے کی خصوصی برکتیں ہیں جی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ. ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک, 7 سے آگے جتنا رب چاہے, اس کی تعداد کچھ نہ کچھ مقرر ہے. لیکن رب نے فرمایا روزے کے ثواب کی کوئی تعداد مقرر نہیں, یہ خالص میرے لیے ہوتا ہے, میں ہی اس کی جزا دوں گا. سبحان اللہ. اللہ علماء کرام نے اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا, اس کو نیکیوں کی ثواب کیا چیز ہے, میں تو اس کو اپنا دیدار عطا کروں گا. سبحان اللہ. اپنی رضا اور دیدار عطا فرماؤں گا. اتنے برکتوں والا مہینہ, مختلف قسم کی عبادات اسلام میں روزہ ایک سب سے الگ تھلگ عبادت ہے. اس کی بنیاد عشق و محبت ہے جی. بھوک اور پیاس, محبت نہ ہو تو برداشت نہیں ہوتی, اور عشق کا جنون کسی پہ سوار ہوا ہو تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس عشق کے مرض میں کھانے پینے کی کس کو فکر ہوتی ہے. ہیں جی. تو یہ گویا کہ بندہ مومن کی رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں عشق و محبت کا اظہار ہے کہ مولا میں تیرے لیے بھوکا بھی رہ سکتا ہوں, پیاسا بھی رہ سکتا ہوں. سبحان. مجھے بتائیں جی آپ دن میں کیوں نہیں کھاتے پیتے؟ رب کے لیے ہی نہیں کھاتے پیتے نا. اگر دنیا داروں کے لیے کھاتے پیتے نہیں تو پھر آپ کو جب تنہائی میں موقع ملے پھر تو آپ کھائیں پئیں, مگر آپ تنہائی میں بھی نہیں کھاتے. کیوں؟ مولا میں تیرے لیے نہیں کھاتا نہیں پیتا, تو نے کہا کہ نہیں کھانا نہیں پینا تو بس نہیں کھاتا نہیں پیتا. تو یہ تو اپنے رب کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہے نا جی. جب یہ عبادت ہی سب سے الگ تھلگ ہے تو رب اس کا ثواب بھی الگ تھلگ عطا فرماتا ہے. فرمایا روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کی جزا بھی عطا فرماؤں گا. سبحانہ. رمضان المبارک کے علاوہ نیک لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا, کبھی کبھی گڑبڑ ان سے بھی ہو جاتی ہے, ہم سے بھی ہوتی ہے. انسان ہے نا, غلطیاں تو ہوتی ہیں, ہر کسی سے ہوتی ہیں. لیکن روزے کی حالت میں خصوصی توجہ دینی ہے, خاص کوشش کرنی ہے کہ روزے کا مہینہ ہے, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, تو کہیں اس میں کوئی غلط بات نہ ہو جائے, کوئی غلط کام نہ ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ, جو شخص جھوٹی بات ترک نہیں کرتا, اس پر عمل کرنا ترک نہیں کرتا, فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ, تو ایسے شخص کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, بھلے وہ بھوکا رہے پیاسا رہے. آپ دیکھیں جی, جب ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں, بھوک پیاس اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ رب کا حکم ہے, رب کے لیے کرتے ہیں, تو یہ تو ایک مشق ہے نا. تو پھر باقی کام بھی ہم رب کے لیے کر لیں نا. جب یہ روزہ سارا دن بھوکا پیاسا رب کے لیے بندہ رہتا ہے, تو جھوٹ بھی رب کے لیے چھوڑ دے, برائیاں بھی رب کے لیے چھوڑ دے,
ہر نیک کام رب کے لیے کرنا شروع کر دیں تو روزہ اصل میں قبول ہی اسی وقت ہوگا، اس کا لطف اور ثواب بھی اسی وقت ملے گا جب اس کے اندر سے برائیاں ختم کر دی جائیں گی، ہیں جی۔ جب تک برائیوں سے بندہ کنارہ کشی اختیار نہ کرے تب تک روزے کا مزہ نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پورا سال کے اول سے لے کر آخر تک پورا سال جنت کو سجاتا رہتا ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا روزے داروں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے گھر میں کوئی آپ کا پیارا آتا ہے نا تو آپ گھر کی صفائیاں ستھرائیاں یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھانا کیا پکانا ہے ان کے لیے، وہ خالہ آ رہی ہیں، ماموں آ رہے ہیں، کزن آ رہے ہیں جن سے محبت ہو، تو ان کے لیے پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہوتے کون کون سی ڈشیں بنائیں، کیا پکائیں، کیونکہ ان سے محبت ہے۔ رب اپنے بندوں سے کئی گنا محبت فرماتا ہے۔ ہم دن میں ایک مرتبہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن اہتمام کرتے ہیں، رب پورا سال روزے داروں کے لیے جنت کو سجاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنی محبت کرتا ہے روزے داروں سے۔ اللہ سے دعا ہے جی اللہ بھی ہمیں اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔